بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 164 اور آیت نمبر ہے 82۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ولو کان، اگر یہ قرآن ہوتا من عند غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی کلام ہوتی، لوجدوا فیہ اختلافا، تم پاتے اس قرآن میں بہت سارا اختلافا کثیرا، بہت سارا اختلاف پاتے۔ اس آیت میں پیچھے چونکہ تذکرہ منافقین کا ہے تو بظاہر تو منافقین کو مخاطب کیا گیا، لیکن عام سب کے لیے یہ آیت ہے کہ اے منافقین کی جماعت، تم قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم قرآن پہ تدبر کرو، غور کرو، سمجھو، تمہارا نفاق ختم ہو جائے گا، تمہارا اختلاف آپس کا ختم ہو جائے گا۔ یہ تمہارے دلوں میں نفاق ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم قرآن پہ غور نہیں کرتے۔ اصل میں یہاں قرآن کا ایک اصول بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کا اصول یہ ہے کہ قرآن کسی کو زبردستی پکڑ کر نہیں لاتا۔ قرآن تدبر کا حکم دیتا ہے، غور و فکر کا حکم دیتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں توحید بیان ہوئی ہے، اب قرآن نے زبردستی کسی کو پکڑ کر توحید نہیں منوائی۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کسی کو رب کی توحید پہ شک ہے، آسمان پہ غور کر لے، زمین پہ غور کر لے، اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی۔ قرآن نے تدبر کا حکم دیا، غور و فکر کا۔ رات آتی ہے اپنے وقت پہ آتی ہے، دن آتا ہے اپنے وقت پہ آتا ہے، ایک لمحہ ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نظام نہیں ہوتا۔ تدبر ہے نا، یہ غور کرنے والے غور کر سکتے ہیں۔ سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے، ستارے اپنے وقت پہ آتے ہیں۔ آج تک کبھی تصادم نہیں ہوا۔ ہم دنیا کا نظام بناتے ہیں، گاڑیاں بناتے ہیں، ٹرینیں بناتے ہیں، تصادم ہو جاتے ہیں، ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا اتنا بڑا نظام ہے، اتنے بڑے سیارے ہیں، آج تک ٹکراؤ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افی اللہ شک، اگر کسی کو، بہت ساری آیات ہیں قرآن میں، اگر کسی کو شک ہے تو آسمان اور زمین پہ تدبر کرے۔ زمین ہے، درخت ہے، اب سارے درخت سبز رنگ کے، لیکن سبز رنگ میں کتنا فرق ہے؟ ایک درخت کا پتہ اتار لیں، دوسرے درخت کا پتہ اتار لیں، دونوں میں فرق ہوگا، ہیں دونوں ہی سبز۔ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اندر، اپنے اندر غور کر لو۔ بایو میٹرک کسی انسان کا دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا۔ بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے۔ انسانی شکلیں ہیں، آج تک کسی کی شکل و صورت دوسرے کے ساتھ بالکل 100% میچ نہیں کی۔ کروڑوں لوگ دنیا میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اپنے آپ پہ، کائنات پہ غور کرو، اللہ کی توحید واضح ہو جائے گی۔ بہرحال یہاں فرمایا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر قرآن اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی کلام ہوتی، اس میں بہت سارا اختلاف ہوتا، بہت سارا تضاد ہوتا، بہت ساری غلطیاں ہوتی، لیکن قرآن میں ایک اختلاف نہیں ہے، ایک تضاد نہیں ہے، ایک بھی غلطی نہیں ہے۔ نہ صرف قرآن میں بلکہ صاحب قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا میرے پیغمبر میں بھی تم ایک غلطی نہیں نکال سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ان تقولوا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ،
نہ قرآن میں غلطی نکال سکتے ہو، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غلطی نکال سکتے ہو۔ سارے جمع ہو جاؤ، مل جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ، غور و فکر کر لو، نہ تم قرآن میں غلطی نکال سکتے ہو، نہ نبی علیہ السلام میں غلطی نکال سکتے ہو۔ تو اللہ نے دونوں کو ہی پاک رکھا ہے، غلطی قرآن کو بھی اور نبی علیہ السلام کی ذات کو بھی۔ تو بہرحال علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے، نہ معنوی تضاد ہے، نہ بلاغت کے لحاظ سے اختلاف ہے، کسی قسم کی کوئی غلطی قرآن میں ہے ہی نہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا جی میں نے تو قرآن میں اختلاف دیکھا ہے۔ کہنے لگے کیسا اختلاف دیکھا ہے؟ اصل میں بعض اوقات بندے کو اختلاف نظر آتا ہے لیکن وہ انسان کی عقل کی کمزوری ہوتی ہے۔ قرآن میں اختلاف نہیں ہوتا، انسان کی عقل کی کمزوری ہوتی ہے، اسے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ کہنے لگا جی میں نے تضاد دیکھا ہے، قرآن اختلاف دیکھا ہے۔ کیسے بھی؟ کہتا ہے قرآن میں ہے اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمان کو بنایا، اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، آسمان کے بعد ہم نے زمین کو بنایا۔ کہتے ہیں قرآن ایک طرف یہ کہتا ہے پہلے آسمان بنا پھر زمین بنی، اور ایک جگہ پہ رب تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، ہم نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا، پھر ہم نے پہاڑ بنائے وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، پھر اللہ نے آسمان کی طرف رخ کیا اور آسمان کو بنایا۔ یعنی قرآن میں ایک جگہ آتا ہے زمین پہلے بنی ہے، ایک جگہ آتا ہے آسمان پہلے بنا ہے۔ دیکھو اختلاف ڈھونڈ لیا میں نے قرآن میں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرمانے لگے قرآن میں اختلاف نہیں ہے، تیری سمجھ میں اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے زمین کو بنایا، اللہ نے زمین کو بنا کے اس کو چھوڑ دیا۔ خلق الارض فی یومین، اللہ نے 2 دن لگائے زمین بنا دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، آسمان کو بنانے کے بعد والارض بعد ذلک دحاها، زمین کو بچھایا۔ پہلے بنایا، پھر آسمان بنایا، پھر زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھا دیا، اس کے اندر پہاڑ بنائے، اس کے اندر درخت بنائے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آسمان بنانے کے بعد یہ کام کیا، لیکن زمین کو بنا پہلے دیا تھا۔ ایسا اگر کوئی اختلاف قرآن میں تلاش کرتا ہے تو انسان کی عقل کی کمزوری ہوتی ہے، انسان کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ورنہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو لوگ لفظی قرآن پڑھتے ہیں ایسے لوگوں کو افسوس کرنا چاہیے، دکھ کا اظہار کرنا چاہیے، جو لوگ لفظی قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، کل قیامت قریب ہوگا، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو کہیں گے اے اللہ یہ میری قوم ہے، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن پہ تدبر کرنا چھوڑ دیا نبی علیہ السلام ان کو بھی پکڑیں گے۔ تم قرآن کو صرف ظاہری پڑھتے رہے ہو، کبھی غور نہیں کیا قرآن، تمہارا غور نہ کر رہا قرآن کو چھوڑنے کے زمرے میں آتا ہے۔ اب آپ اگر نبی علیہ السلام یا صحابہ کرام کی تاریخ پڑھیں، ایک صحابی ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا آپ نے رات کا قیام کیا اور ساری رات صرف ایک ہی آیت پڑھتے رہ گئے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت الغفور الرحیم، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا یہ تیرے بندے ہیں، اے اللہ اگر معاف کر دیں تو تیرے بندے ہیں، اے اللہ تو ان کو عذاب دے کر کیا کرے گا۔ اس آیت کو نبی علیہ السلام نے ساری رات پڑھا ہے، اتنا غور کیا اس میں، اتنا غور کیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے قرآن کو کیسے سیکھا، کہتے میں قرآن کی 10 آیتیں لیتا تھا، صرف 10 آیتیں لیتا تھا، جب تک میں ان 10 آیتوں کو حفظ نہیں کر لیتا تھا، سمجھ نہیں لیتا تھا، عمل نہیں کر لیتا تھا، آگے نہیں چلتا تھا۔ ایسے میں نے پورے قرآن کو سمجھا، ایسے تو نہیں عبداللہ بن مسعود کو مفسر قرآن لوگ کہتے ہیں، 10 آیات کر کے سمجھ کے پڑھا ہے۔ سید علام النبلاء کے اندر لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ 12 سال میں سمجھی تھی، 12 سال لگائے سورہ بقرہ کو سمجھنے میں، اور جب سمجھ لی تو انہوں نے ایک اونٹ ذبح کیا بطور خوشی کے کہ آج میں نے سورہ بقرہ سمجھ لی ہے، تدبر کر لیا، غور و فکر کر لیا میں نے سورہ بقرہ میں۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، ایک بندہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے احوال پوچھتے تھے۔ اس بندے سے پوچھا ہاں بھی لوگوں کے احوال کیا ہے؟ وہ بتانے لگا، اس کے اندر اس نے یہ بات بھی کہی کہ لوگوں نے فلاں فلاں اتنا قرآن پڑھ لیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پاس ہی کھڑے تھے، کہنے لگے لوگوں نے اتنا قرآن پڑھ لیا؟ کہا جی ہاں لوگوں نے اتنا قرآن پڑھ لیا۔ کہا لوگ تو بڑی جلد بازی میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا، وہ بندہ چلا گیا۔ بعد میں عبداللہ بن عباس سے پوچھتے ہیں تجھے لوگوں میں کیا جلد بازی لگی؟ کہا جلد بازی یہ ہے کہ یہ جلدی جلدی قرآن پڑھ رہے، سمجھ نہیں رہے، اور اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ان کے اندر اختلاف زیادہ ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھ لیں مذہبی طور پر اختلاف کیوں ہے؟ قرآن میں تدبر نہیں ہے، کبھی انکار حدیث کا فتنہ آتا ہے، کبھی کوئی فتنہ کبھی کوئی فتنہ، قرآن میں تدبر نہیں ہے۔ قرآن میں غور کر لیں، قرآن خود کہتا ہے حدیث مانو، حجیت حدیث پر سب سے بڑی دلیل بتاتے خود قرآن ہے، لیکن قرآن صحیح تدبر سے پڑھتے نہیں ہیں اور حدیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ بہرحال قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن کو تدبر کے ساتھ غور کے ساتھ پڑھو گے تو قرآن کا فائدہ ہوگا۔ قرآن پہ اس وقت تک صحیح معنوں میں بندے کو یقین حاصل نہیں ہوتا جب تک بندہ تدبر نہیں کرتا۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں صرف ظاہری پڑھتے ہیں، انہیں یقین حاصل نہیں ہوتا، وہ کیا کرتے ہیں؟ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، گمان کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو جب تک بندہ قرآن پہ تدبر نہیں کرتا، قرآن کا یقین حاصل نہیں ہوتا، قرآن سے رہنمائی حاصل نہیں ہوتی، قرآن کا بندے کو صحیح معنوں میں فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ قرآن کا صحیح فائدہ حاصل کرنے کے لیے قرآن پہ تدبر ضروری ہے، ترجمہ ضروری ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔